نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زندگی میں سب سے طاقتور شے دعا ہے۔ دعا ایک دل سے نکلی فریاد ہے، پکار ہے، جسے تڑپ کر، کبھی رو کر، کبھی سجدوں میں اور کبھی راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے ہم مانگتے ہیں۔ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ سننے والا ہمارے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہمیں سن رہا ہے، تو فرات جذبات میں ہمارے آنسو بہتے ہیں، اپنی بے بسی اور محتاجی کا احساس بڑھتا ہے، اور اس ذات پر جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنی ہی ایمان کی پختگی سے دعا مانگتے ہیں۔ دعا دل سے اور یقین کی مضبوطی سے مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ دینے والا اللہ کریم تو اتنا بااختیار ہے کہ اس کی ایک جنبش اور کن فیکون ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ کبھی کبھار ساری عمر دعا کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ نہ قبول ہونے میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، یا پھر اللہ پاک کو ہماری اس کو پکارنا یا پھر اللہ پاک کو ہمارا اس کو پکارنا، یاد کرنا، گڑ گڑانا اتنا پسند آ جاتا ہے، اتنا پسند ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نعمتوں سے محتاج ہی رکھتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ہم ایمان میں، اللہ پر یقین میں کس قدر پختہ ہیں، کمزور ہیں کہ پختہ ہیں۔ ہمارے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار دعا میں وہ شدت اور یقین کامل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دینے پر آئے تو وہ رب ہے، وہ رب تو دل میں چھپے نحیف، کمزور اور دبے سے خیال کو بھی صورت دے دیتا ہے۔ نہ دینا چاہے تو دل میں ٹھاٹھیں مارتی خسرتیں بھی پوری نہیں کرتا۔ وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ میرا ایمان ہے کہ دعا سے پیاری اور خدا سے جوڑ کے رکھنے والی کوئی اور چیز نہیں۔ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ دعا قبول نہیں ہو رہی تو مانگنے میں التجا اور عاجزی لے آئیے، صدقہ و خیرات کیجیے، دوسرے لوگوں کو دعا دیا کریں اور ان سے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ لوگوں کو دعا دیا کریں اور لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ یہ ساری چیزیں قبولیت دعا کے ذریعے ہیں۔ ان عمل کو کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا کہ دعا مانگتے ہوئے، التجا کرتے ہوئے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، صدقات و خیرات دینا چاہیے، لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اور لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ان کے مشکل لمحات میں ان کی آسانیوں کے لیے دعا کریں۔ بن مانگے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے کہ بن مانگی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ بن مانگی نعمتیں کیا ہیں؟ بن مانگی نعمتیں آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہیں، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، صحت و تندرستی ہے، اور خصوص بالخصوص جو ہر لمحہ ہم سانس اندر لے کے جاتے ہیں، باہر لے کے آتے ہیں، اور ان ساری نعمتوں میں سر فہرست والدین کی نعمت ہے، بن مانگی ہوئی، جو ہمیں مانگنی بھی نہیں پڑی، اور اللہ جل جلال وحدہ لا شریک نے ہمیں نعمتیں عطا فرما دی۔ دعا بہت بڑی طاقت ہے۔
دعا کی طاقت کو کبھی مت سمجھیے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں بے بس۔ تقدیر لکھنے والا بے بس نہیں ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے، دعا وہ قوت رکھتی ہے، دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، وہ اسے بھی آپ کا نصیب کر سکتی ہے۔ اور دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے نا کہ دعا انسان کو کیسے کیسے ڈپریشن سے نکالتی ہے، کیسے اداسی اور اضطراب کی کیفیات کو ختم کرتی ہے، اور کیسے بند دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے، اگر ان چیزوں کا ہمیں معلوم ہو جائے تو پھر ہم ہر کام کو چھوڑ کر تو ہم بھاگ بھاگ کر دعا کریں، ہم گھنٹے لگا کر دعا کریں گے، ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دعا کریں گے، اور ہم مصیبت اور خوشی کے ہر لمحے میں دعا کریں گے۔ یہ سب آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا، یہ سب ہمیں ایسے سمجھ نہیں آئے گا، بلکہ دعا کرنے سے سمجھ آئے گا۔ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی دعا کی قبولیت کے بارے میں 7 شرائط ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نمبر 1 دعا میں عاجزی کرنا، نمبر 2 اللہ کا ڈر اختیار کرنا، نمبر 3 اللہ کی رحمت سے قبولیت کی امید رکھنا، نمبر 4 دعا میں خاموشی اختیار کرنا، نمبر 5 خوش و خضوع اختیار کرنا، نمبر 6 سب کے لیے دعا کرنا، نمبر 7 کھانے کے لیے مال حلال ہو اور پہننے کے لیے لباس بھی حلال ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا معمول کیا تھا؟ آپ روز جمعہ غروب آفتاب کے قریب غلام کو حکم دیا کرتی تھی، گھر کی چھت پر جا کر بیٹھو اور جب آدھا سورج ڈوب جائے مجھے خبر کر دو تاکہ میں دعا کروں۔ مل کر دعا کرنے کا فائدہ، کوئی بھی افراد ایک امر پر کسی ایک مقام پر جمع ہو جائیں اور سب مل کر دعا کریں تو وہ جدا ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے ساتھ۔ یعنی دعا کے اوقات بتائے جا رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کا معمول کیا تھا کہ روز جمعہ غروب آفتاب کے وقت قریب غروب آفتاب کے وقت جو ہے دعا کرتی، تو معلوم ہوا کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں کہیں ذکر اللہ کی محفل جمی ہو، تلاوت قرآن کی محفل ہو رہی ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہو رہی ہو، جیسے اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں، ہو رہی ہو، تو وہاں پہ جا کر جمع ہو جایا کریں، وہاں جا کر بیٹھا کریں اور دعا میں شامل ہوا کریں کہ مجمع میں کی جانے والی دعا جو ہے وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ اور جہاں 40 افراد جمع ہوتے ہیں وہاں ان میں لازمی ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور دعا کی قبولیت میں ایک اور وقت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ نماز فجر کی 2 رکعت کے بعد
اللہ پر توکل کرو کہ یہ حاجتوں کے بر آنے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز فجر کی تو کیا ہی شان ہے، نماز فجر کی تو کیا ہی عظمت ہے، نماز فجر تو کیا ہی اللہ پاک کا ایک انعام ہے، تحفہ ہے، ایک برکتوں رحمتوں اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نماز فجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی اپنے بندوں کو اور خاص کر امت مسلمہ کو جو انعام دیا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ نماز فجر میں بہت سستیاں کی جاتی ہیں، کئی لوگ ظہر کی پڑھتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، مغرب کی پڑھتے ہیں، عشاء کی پڑھتے ہیں، لیکن نماز فجر میں ان کی آنکھ نہیں کھل سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں، رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور صبح کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت دروازے کھولنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ نماز فجر کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی عظمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں فجر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبولیت دعا میں سے سجدے کی حالت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں بندے نے اپنی پیشانی اور ناک زمین پر رکھی ہوتی ہے، سجدے کی حالت ہی عاجزی کی حالت ہے، سجدے کی حالت میں گڑ گڑائیں، سجدے میں روئیں، سجدے میں تڑپیں، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کرو کہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارا رب ہماری التجا، گریہ وزاری اور دعا سنتا اور قبول کرتا ہے، اور اس کے لیے تخصیص نہیں ہے کہ کوئی زاہد و عابد ہو یا ایسا شخص جس سے کوئی گناہ یا خطا نہ ہوئی ہو، وہ خطا کار کی بھی فریاد سنتا ہے اور ندامت کی تڑپ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ نرالی بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ عجیب و غریب بارگاہ ہے۔ یہاں جرم کرتے ہیں تو سزا ملتی ہے، لیکن رب کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں جرم کر کے بندہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک کے حضور ندامت کا ایک آنسو کا قطرہ جو ہے وہ دنیا کے انمول ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے گناہ گار بندے، سیاہ کار بندے، خطا کار بندے جب اس کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، توبۃ نصوحہ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف توبہ کو قبول کرتا ہے، نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اتنی عظیم بارگاہ، اتنی محبتوں اور پیار بری بارگاہ سے کبھی دور نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے رب سے جڑے رہیں، اپنے اللہ سے جڑے رہیں۔ یہ دربار وہ دربار ہے، اللہ کی بادشاہ وہ بادشاہت ہے جہاں سب کچھ ہے، لہٰذا اللہ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تیرے ہاتھ وچ ڈور وسائیاں، تیرے ہاتھ وچ ڈور وسائیاں، پتلی دا کی زور وسائیاں، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلال وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر ہے۔ ہر چیز کی قدرت، طاقت اور حکومت اسی کے پاس ہے۔ آج اگر ہمیں صحت تندرستی ملی ہے، آج اگر ہمیں فرصت ملی ہے، آج ہمیں توبہ کی توفیق ملی ہے تو آج ابھی اس وقت توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ زندگی کب ہے ختم ہو جائے، موت کب آ دبوچے اور ہمیں توبہ کی مہلت نہ ملے۔ آج توبہ کر لیں۔ کبھی تم دوسرے کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، سبحان اللہ۔ دوسروں کے لیے دعائیں کرنے سے خود اپنے حق میں وہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کبھی تم دوسرے کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
اللہ اکبر۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں فرشتے انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ گرنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔